بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ آج انشاءاللہ اصل درس ہمارا جو ہے وہ سورہ انعام پر ہے، اس پر انشاءاللہ آئیں گے، لیکن ایک اہم نقطہ جو کل تشریح رہ گیا تھا اس پر تھوڑی بات کر کے انشاءاللہ ہم ادھر شفٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے کل آخر میں ایک تلاوت کی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، اور اس آیت سے پہلے ایک بہت بڑا تناظر بیان کیا گیا ہے اہل کتاب کے حوالے سے۔ وہ تناظر یہ بیان کیا گیا، مقدمہ یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کا اپنی کتاب سے تعلق یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو پس پش ڈالا اور اپنی مرضی کرتے رہے زندگی بھر، جبکہ تمہیں یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ جو شریعت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور یہ شریعت قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس آئی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے سے آنے والی پہلی جتنی رہنمائیاں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اصل میں یہ منہج ہے ہمارا، ابھی اس پر گفتگو کریں گے کہ سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل ہر دور میں مختلف ہوتا ہے۔ سچ اور باطل کے ورژن جو ہوتے ہیں ان میں بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سچ کی تحریک ازل جب سے شروع ہوئی ہے آج تک اس کی ایک ہی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، شرک سے بچایا گیا ہے اور اللہ کی مان کے چلنے کا حکم ہے۔ یہ دو تین لفظوں کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تو چلیں ابو الانبیاء تھے، اور اس وقت تو گمراہی کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اگر ہم پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، جب یعنی عملاً گمراہی کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ آج تک انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اصولی طور پر، توحید کی دعوت، شرک سے روکنا، اور اللہ رب العزت اور اس کے نازل کردہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تلقین کرنا۔ باطل ہر دور میں اپنے ورژن بدلتا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے کسی طرح فلسفہ پڑھنے کا، یا دنیا کی جو ہسٹری آف تھاٹ ہے یا ہسٹری اور فلسفی ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس قدر زیادہ افتراق و انتشار ہے انسانوں کے سوچنے میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت مغرب سب سے زیادہ جس چیز پر فخر کرتا ہے وہ کہتا ہے یونانی علوم ہے۔ یونانی علوم کا آغاز جو ہے، جس کو باقاعدہ پہلا فلسفی سمجھا جاتا ہے یونان میں پیدا ہونے والا، وہ تھیلیز ہے، اور یونان کا آخری جو حصہ ہے جہاں جا کر یونان کی فکر جو ہے وہ فکری سطح پر دب توڑ جاتی ہے، وہ آخری آدمی جو ہے اس کو فلاطینوس کہا جاتا ہے۔ پلوٹونیس انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو فلاطینوس کہتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو اشراقی فلسفہ کا سب سے بڑا فلسفی ہے، اور تھیلیز جو ہے یہ فلسفہ یونان کا سب سے بڑا فلسفی ہے۔ فلسفہ یونان کا اصل بنیادی موضوع یہ تھا کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بات شروع ہوئی، انسانی تاریخ کی جو فکری تاریخ ہے اس میں سب سے پہلے یونان میں اس بات پر پہلی دفعہ غور ہوا کہ وہ سارے سوالات جس کا تعلق وہی سے ہے اس کو ہم انسانی عقل سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں پہلی گمراہی یونان نے رکھی، اور اس کا بانی تھیلیز ہے۔ ایشیا مائنر کا رہنے والا تھا، یونان میں شفٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اس فلسفہ یونان کا آغاز اس سے ہوا۔ اس کے بعد پھر بڑے بڑے فلاسفر آئے، سقراط آیا، افلاطون آیا، اس کے بعد پھر ارسطو آیا، اس کے بعد ہیلینی دور کے بڑے بڑے فلسفی ہیں، اگرچہ ان کو سب سے پڑھ رکھا ہے لیکن ان کا نام لینا گمراہ ہے، جہنمی ہے، ان کا نام لینے کی ذکر نہیں ہے، بس ہم تھاٹ کو جاننا چاہ رہے ہیں، موٹا ایک تعارف۔ ان کی اتنا اختلاف ہے ان کی فکر میں
کہ ایک بہت بڑی تھاٹ یہ کریٹ ہوئی کہ دنیا میں جو بھی کہا جا رہا ہے سب غلط ہے. یہ جو ہے نا تشکک اور متشککین کا ایک پورا گروہ ہے جن کو آپ سکائٹسٹ کہتے ہیں. یہ تھاٹ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آج تک انسان نے جو بھی غور کیا ہے درست اور غلط کے بارے میں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ سب اس قابل ہے کہ اس میں سے کسی کو درست نہ سمجھا جائے. بلاخر یعنی یونان کا ایک فلسفی یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ سب بکواس ہے. یعنی یونان کی پچھلی 2-3 ہزار سالہ تاریخ کے بارے میں کہا کہ دنیا میں جتنے پھڈے ہو رہے ہیں اس وقت فکری اور علمی سطح پر، وہ اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ ہر فلسفی زندگی گزارنے کا نیا طریقہ بتاتا ہے اور اسی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ لہذا سب سے بہترین بات ہے کسی فکر کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہونی نہیں چاہیے کہ تعصب پیدا ہو جائے. اس لیے کوئی بھی حق نہیں ہے اس کائنات میں. جبکہ انبیاء کی وہ خوبصورت دعوت یہ ہے. اور آج بھی اس وقت کے جتنے ویسٹرن فلاسفر ہیں، یعنی اگر آپ شروع کریں سب سے پہلا فلسفی جو ماڈرن فلسفی ہے وہ ڈیکارٹ ہے، اور آخری فلسفی اس وقت کا جو بڑا ترین فلسفی ہے جو اس دور کا ہے، جو ابھی زندہ بھی، اس کو بھی آپ کہہ لیں، وہ جو ہے فوکویاما ہے، یا جو فوکو ہے جو بہت بڑا فلسفی ہے. ابھی اس سے لے کر یعنی ڈیکارٹ سے لے کر اس تقریباً 200 بڑے فلاسفر ہیں جنہوں نے ویسٹرن تھاٹ کو ڈیولپ کیا. ان میں سے کوئی دوسرے سے نہیں ملتا، سب ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں. جبکہ انبیاء کی خوبصورت تاریخ یہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے حق یہ ہے کہ حق کی تاریخ ہر دور میں ایک رہتی ہے، حق کبھی بدلتا نہیں. باطل کیونکہ باطل بدلتا کیوں ہے؟ اس کا بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی مبارک تحریک ہے وہ ایک دور میں باطل پیدا ہوتا ہے، اللہ آسمان سے کتاب نازل کرتے ہیں، اس باطل کا رد کر دیتے ہیں. وہ باطل تو وہی ہوتا ہے نا. باطل کیا ہوتا ہے؟ شرک اور بدعت، اور تو کوئی باطل نہیں ہے. باطل کا دو لفظی کہ شرک ہوگا یا شرک پر کھڑا ہوا نظام زندگی ہوگا. جب ایک دفعہ ایک شرک کو رد کر دیا گیا ہے تو دوبارہ اس شرک کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے نئی شکل سے پیش نہیں کریں گے تو پھر اس کو مانے گا کون؟ اس لیے شیطان ہر دور میں شرک کو ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ پچھلی دلائل کو دوبارہ نئے سرے سے کنگالیں اور یہ بتائیں کہ یہ شرک جو ہے یہ اس کی ایک نئی شکل ہے. اس لیے ہر دور میں باطل کا ورژن بدلتا ہے، حق کا ہر دور میں ایک ہی ورژن رہتا ہے، توحید اور شرک کی تردید. یہ وجہ بھی ہے کہ شیطان کو نیا شرک پیش کرنا پڑتا ہے، اس لیے پھر نئے شرک آتے ہیں، نئی وجہ آتی ہے، نئی فکر آتی ہے، نئی تھاٹ آتی ہے. جبکہ حق کی خوبی یہ ہے مصدقا لما بین یدی، اسے اپنے سے آنے والے پہلے سارے حق کو آن کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ حق تھا. اور اس کے ساتھ پھر اگلی بات کیا ہے؟ وانزل التوراۃ والانجیل مفکر لما بین یدی ومہیمنا علیہ. اور قرآن کریم جو آیا ہے اس کی دوسری خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی کیا ہے؟ پہلے والے سارے آنے والے حق کی تائید کرتا ہے. دوسری اس کی خوبی یہ ہے وہ مہیمن علیہ، کہ ان سب پر نگران، امین اور شاہد ہے، حاکم ہے. اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ 3 خوبیاں ہیں، مفسرین کے 3 اقوال ہیں اس لفظ کی تشریح کے بارے میں. پہلی یہ ہے کہ یہ امین ہے، مطلب یہ اس کائنات میں جتنا بھی حق آیا ہے اس سارے حق کو اللہ نے قرآن کریم میں سمو دیا ہے. کوئی ایسا حق موجود نہیں تھا جو سارے انبیاء پر نازل ہوا اور قرآن میں نہ ہو. یہ قرآن کی پہلی خوبی ہے. دوسری خوبی ہے شہید ہے. شہید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی حق آیا ہے اس حق کے حق ہونے کی گواہی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو صرف قرآن ہے، جو جس پر قرآن گواہ نہ ہو وہ باطل ہے. اور تیسری گواہی ہے یہ حاکم ہے. اس وقت سارے حق اس دنیا میں جتنے بھی موجود ہیں ان پر اگر کوئی فیصلہ کل اتھارٹی کسی چیز کی ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں حق اور باطل کے سارے پیمانوں کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ قرآن کریم ہے. یہ مطلب ہے مہیمن علیہ، قرآن کریم دنیا کے حق پر امین بھی ہے، شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے. یہ قرآن کریم کی خوبی ہے. اس کے بعد فرمایا یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اب جب قرآن کریم ایک پوری دنیا میں موجود حق کا امین ہے، شاہد اور حاکم ہے، تو اس کے بعد کسی کے پاس یہ جواز رہتا ہے کہ اللہ کے اس حق کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرے؟ لہٰذا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو کیا چاہیے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ حق اس قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کے درمیان پوری زندگی گزارنے کے فیصلے کیجیے. اور اگر کوئی اس سے ہٹے گا تو وہ اس کا راستہ ولا تتبع اہواءہم. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑا تو سنت کو چھوڑا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے. لہذا ولا تتبع اہواءہم، قرآن کو چھوڑ کر کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی.
اما جاءک من الحق، کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے. قرآن کے آنے بعد پھر کسی کی پیروی کیا کی جا سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. قرآن وہ حق ہے کہ جس کے آنے کے بعد دنیا میں حق سارا سمٹ کے اس میں آ گیا، اس کے بعد حق نام کی کوئی اور چیز دنیا میں باقی نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اس کے بعد کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یہ بات ہم کہہ رہے تھے ذرا زیادہ کھولنے والی ہے، پہلی بھی تھی لیکن یہ تھوڑی زیادہ ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر امت جو نازل کی ہے اس کو دو چیزیں دے کر بھیجی ہیں، ایک شریعت اور ایک منہاج. شریعت کیا ہوتی ہے، منہاج کیا ہوتی ہے؟ آج کل لوگ منہاج منہج کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، یہ آج کل بہت بڑے لوگوں کو ہیضہ ہوا ہے، لیکن عام طور پر یہ غلط اس کی تشریح کی جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، کیونکہ وہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، بھائی اتفاق صحابہ، ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر نہیں. اگر اس سے بڑا کسی مفسر ہم کہہ سکیں تو حضرت ابن مسعود ہوں گے، یا پھر صحابہ جی ابوبکر صدیق عمر کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے علماء تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے 70 صورتوں کو یاد کیا ہے، ان کی تفسیر سیکھی ہے. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کائنات میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والا ہے تو میں اپنی سواریوں کے جگر پھاڑ دوں اس شخص تک پہنچنے کے لیے، لیکن بخدا مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کو جانتا ہے. یہ ایک صحابی کا دعویٰ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خصوصی جو ان کی مجلس ہوتی تھی جس میں بدری صرف شریک ہوتے تھے، اس میں ابن عباس کو بٹھاتے. چھوٹے بچے تھے، 15-16 سال کے، 17 سال کے، اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ ابن عباس کو آپ بٹھا لیتے ہیں، اتنے تو ہمارے بچے بھی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن بتایا کہ اس کو کیوں بٹھاتا ہوں. فرمایا اس وقت امت میں ابن عباس سے بڑا قرآن کا کوئی عالم نہیں ہے، میں تو اس لیے بٹھاتا ہوں تاکہ یہ ہمیں بتائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور پھر ایک دن انہوں نے صحابہ جو اعتراض کرتے تھے نا، جو محسوس کرتے تھے ابن عباس کے بیٹھنے کو، ان کو امتحان ان کا بھی لیا، ابن عباس کا بھی دلوایا. آپ نے پوچھا یہ بتائیے کہ سب صحابہ سے پوچھا کہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا موضوع کیا ہے؟ سب صحابہ نے بتلایا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام کو فتح ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے جب فتح ملے تو شکریہ پر اللہ کا استغفار کرنا چاہیے، ایسی باتیں کرتے گئے مختلف لوگوں نے. جب آخر میں ابن عباس کو پوچھا اس کا موضوع کیا ہے، فرمایا اس میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی گئی ہے. سب صحابہ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا. پھر انہوں نے ثابت کیا صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے کہ اس میں کس طرح اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی گئی ہے. جب دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو جائیں گے اور محمد کریم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار میں، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ان کا کام پورا ہو چکا ہے. صحابہ دنگ رہ گئے اور اس کے بعد کبھی اعتراض نہ کیا کہ عبداللہ ابن عباس کو کیوں بٹھایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ ایسے مسائل جس میں صحابہ پھنس جاتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے ابن عباس کو بلایا جاتا تھا. بہت بڑے صحابی، عبر الامہ ہیں، ان کے بہت واقعات ہیں، انشاءاللہ کسی روز وقت ہوا تو تفصیل کریں گے. لیکن بہرحال وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. وہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً. شرع کا مطلب ہے سبیل اور منہاج کا مطلب ہے سننا. اب اس کو ذرا سمجھ لیں، ایک مثال کے جنہوں نے سمجھایا. ایک ہوتا ہے راستہ جس پر ہمیں چلنا ہوتا ہے. کوئی آدمی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہو کہ میں نے یہاں سے چبرجی آنا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں گے اس ٹریک پر چلنا ہے. اور وہ آدمی اگر کسی گاؤں سے آئے اور اس کو پتہ نہیں لاہور میں گاڑی کیسے چلانی ہے، تو آپ یہی بتائیں گے بریکر آئے تو آپ کو اس طرح کرنا ہے، سگنل آئے تو آپ کو یہ کرنا ہے، فلاں یہ یہاں پہنچو تو یہ کرنا ہے، یا بتا دیں نا ساری تفصیل. ورنہ وہ کیا ہوتا ہے، پہلے سگنل پہ جا کے پھنسا اور اس کے بعد اس کو 2-3 ہزار کا جرمانہ ملا اور 2-3 گاڑیوں کو ٹھوک دے، اور پھر آئے آپ نے اچھا راستہ بتایا تھا ماشاءاللہ میں، اور نتیجہ ہم جیل میں پہنچے ہوں گے یا پولیس نے پکڑا ہوا ہے، ہماری ذلت ہو رہی ہے. تو یہ کسی بھی راستے پر جو چلنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منہاج. سنت اسے کہتے ہیں، اس کو ہی سنت کہتے ہیں. ایک اللہ نے آسمان سے احکام نازل کی دی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اب یہ سارے احکام جو ہیں میری اور آپ کی زندگی میں، اس پوری کائنات کی زندگی میں کیسے آئیں گے، اس طریقے کو کہتے ہیں سنت. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہوا کہ دو چیزیں طے ہیں اس دنیا میں. اس بات پر تو طے ہے کہ اللہ ہی کی بات کو ہم عمل کرنا ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، حکم اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا ہر سطح پر.
معاشی سطح پر، معاشی سطح پر، تعلیمی سطح پر، ہر سطح پر. ہم نے نا بعض دفعہ اس آیت کو بعض دوست تشریح کرتے ہوئے اس کو صرف عدالتوں تک منتقل کرتے ہیں. بھائی ہر سطح پر اللہ کا حکم چلے گا، ہر سطح پر. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لوگوں کے درمیان فیصلہ صرف بما انزل اللہ پر ہوگا. اور اس بما انزل اللہ یعنی ایک احکام ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان احکام کو اس دنیا میں نافذ کیسے کرنا ہے، پھیلانا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے، ترتیب کیا ہوگی. اس کو کہتے ہیں منہاج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ کیا کہہ رہے کہ ہم نے ہر امت کو دو چیزیں دی ہیں، احکام بھی دیے ہیں، ان احکام کو پھیلانے، دنیا میں نافذ کرنے، غالب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. لہذا اگر آج کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کو غالب کرے گا لیکن غالب کرنے کا طریقہ، پھیلانے کا طریقہ اس کا سنت سے ماخوذ نہیں ہے، تو وہ شخص گمراہی پھیلا رہا ہے. اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے، اس پہلے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکام کو ہی لوگوں کا طریقہ کار ہونا چاہیے. مسئلہ دوسرے میں ہے جس کی وجہ سے گمراہیاں ہیں. وہ یہ ہے کہ اس شریعت کو جو اللہ نے آسمان سے نازل کی پھیلایا کیسے جائے گا، دعوت کیسے دی جائے، اس کو دنیا میں غالب کیسے کیا جائے گا، لوگوں تک پہنچایا کیسے جائے گا، لوگوں کے گھروں تک کیسے پہنچے گا، معاشرے کا حصہ کیسے بنے گا، لوگوں کی زندگی، بڑوں چھوٹوں کی معیار زندگی کیسے بنے گا، معیشت کیسے اس کا مستوار ہوگی. یہ سارا طریقہ اگر کسی جگہ سے ہمیں لینا ہے تو وہ طریقہ ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر آج کوئی شخص کہتا ہے کہ تصویر کے ذریعے دین پھیل سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منحرف ہے. اس کی وجہ کہ محمد کریم نے فرمایا ہے اشد عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت میں سب سے سخت جس کو عذاب دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والے لوگ ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے لعن اللہ المصورین، اللہ نے جن لوگوں پر لعنت کی ہے ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو تصویریں بناتے ہیں. اگر کسی شخص یہ کہتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل بنائے گا، ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولے گا، اس کے بعد دین پھیلے گا، دین نہیں پھیل سکتا. دین پھیلانا اس کو ذرا آسان مثال سمجھا دوں یا آپ کو، کیونکہ اس دور کا فتنہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں. اب ہم کہتے ہیں کہ یار وہاں تو بہت گند بھی ہوتا ہے، یہ سارے نیک لوگ مانتے ہیں جی اچھائی بھی ہوتی ہے، گند بھی ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص آپ سے کھانا طلب کرے، روٹی طلب کرے. آسان مثال، آپ اس کو ایک بہترین روٹی بنا کے دیں، وہ روٹی اصل میں اللہ کی شریعت ہے، بہت خوبصورت روٹی، اچھی، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ جب اس کو دیں تو وہ روٹی ایک پلیٹ میں ڈال کے گٹر میں پھینک دیں اور آپ کہیں جی یہاں بیٹھ کے کھائیں، یا گٹر کھلا ہو اس کو اوپر رکھ کے دیں کہ یہاں بیٹھ کے اس کو تناول کریں. بالکل سوشل میڈیا کے ذریعے، ان پلیٹ فارم کے ذریعے دین پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گند بھی ہے اور جہاں آپ سمجھتے ہیں اس گند کے اوپر بیٹھ کر دین پھیلانے کا کیا مطلب ہے، کھا لے گا یہ شخص روٹی، وہاں آپ جانتے کیا کیا نہیں ہے. یعنی میں تو خدا جس فون میں تصویر ہو میں تو قرآن پاک اس میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا اور کرنے بھی نہیں دیتا، مجھے پتا چل جائے تو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فوراً. کہ کیا خدا اگر وہ ڈیجٹ کی شکل میں بھی پڑا ہے، ڈیجیٹلائز ہی ہے، تو یہ کوئی الماری شیلف تو بنی ہوئی ہے نا، وہاں اندر ڈیجیٹلائز ہی ہوا ہے، خاص نمبرنگ میں پڑا ہے، تو اس کی کوئی شیلف تو بنی ہوئی ہے نا. اس شیلف میں قرآن کس طرح پڑا ہوا ہے، یوٹیوب اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں بائیں، کس طرح پڑا ہوا ہے. اس سے بھائی یہ فتنہ ہے، اس کو سمجھے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سنت، اور سنت یہ ہے یہ ممبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ممبر. اس کے بعد کیا ہے، یہاں سے نکلیں، ہر بندے سے فردن فردن ملیں، ان کی منت کریں، ان کی سماجت کریں، ان سے پیار رکھیں، تعلق جوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ، اگر یہ ممکن ہوتا، اس کے اتنے دلائل ہیں خیر شری ہونے کے، تو یہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے یہ دعوت کا ٹول نہیں ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ کہہ رہا ہوں. اب میں علماء کے بارے میں اب بولنا جی حرم میں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں، بھائی یہ باتیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے، بہت سے مسائل اس دور میں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور حق کے غالب کرنے کا منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے. مثال کے طور پر اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں دین کو، یہ تو ہے دعوت والے، دوسرے جو دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس دو آپشن ہیں، ایک کہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے سے ہوگا، جب وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں گن کے ذریعے سے ہوگا. یہ دونوں ہی مسنون نہیں ہے، نہ انتخاب نہ گن. اس کی وجہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا ہے جو مکے میں، یہ دین کی بنیاد رکھی ہے. نہ گن آپ نے اٹھائی، نہ آپ نے انتخابات اٹھائے، کیونکہ انتخابات بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ وہ پہلے تو انتخابات میں ذلیل ہوتا ہے،
دلیل ہو کہ جب وہ دیکھتا ہے ادھر کوئی راستہ نہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا اب میں گن اٹھا لوں گا، گن اٹھا کے 15-20 سال ادھر دلیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ انتخاب کی طرف آ جاتا ہے۔ بھائی آپشن دو ہی ہوتے ہیں، یہ مسجد ہے، اس کے سامنے 2 دروازے اگر بند ہو جائے تو نکلنے کا کوئی تیسرا راستہ بھی ہوگا نا۔ بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کسی چیز کے صرف 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا یہ یا یہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بستی میں دین نافذ کیا ہے جس کی حقیقت اگلی صورت میں کھولتا ہوں کہ وہ اس میں ہوا کیا ہے۔ وہ صورت جو ہے وہ صرف بیان اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول کی حالت کیا ہوگی تھی مکہ مکرمہ میں، کہ جہاں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اگلے 30 سال میں پورے عرب پر غالب آ گیا تھا۔ بھائی وہ سنت ہے، سنت۔ لہذا اگر آج کوئی شخص چاہے سنت کا طریقہ کیا ہے دیکھیں، بھائی دین دعوت سے پھیلتا ہے، دعوت کے بعد اس دین کی بنیاد پر ایک جمعیت بنتی ہے، وہ جمعیت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ، ہم ہیں سارے مسلمان ہی نیک لوگ، اللہ والے داڑھیوں والے بھی، ہمارا بھی کوئی جھگڑا ہوگا نا تو ہم جائیں گے کہاں، یہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہم کیس کہاں کریں گے۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے اس کے بعد کوئی فیصلہ اللہ کے رسول سے نہ کروایا ہو۔ یہ ہے اس ایمان کا مطلب۔ اور ہم جو ہے ہم صرف منہ چسپی لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے دلچسپی، ایک ہوتی ہے منہ چسپی۔ منہ چسپی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹھ کے گلاں کرنی ہے، مزہ آنا، ایسے ہی نظاموں پر باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی میں مکلف ہی نہیں اس بات کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے 7 والا آدمی نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، میرے گھر میں 60 بندے نماز نہیں پڑھتے، میں اکیلا پڑھتا ہوں، مجھے ان کی فکر نہیں ہے، مجھے کرنا پتہ ہے کیا ہے، مجھے پورے لاہور پر دین کو غالب کرنا ہے۔ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے بھائی، مجھے ترتیب بھی سنت سے لینی ہے کہ کام کیسے دین کا کرنا ہے، اور دین کے کام کی ترتیب کیا ہے۔ قرآن کریم اس کو بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلا مسئلہ تمہاری جنت اور جہنم کا ہے، اپنے آپ کو سیو کرو، ہوگی۔ اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد اگلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے کہ ان کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم سارے کیا کرتے ہیں، نہ خود بچتے ہیں، نہیں خود ہمارے عمل کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے علم کو دیکھا جائے جو شریعت کے بارے میں تو بالکل جائز۔ البتہ ہم چاہتے پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہے، اور وہ بھی باتوں سے بیٹھ کے کیا گپے ماریں گے، نتیجہ تک غلبہ ہو جائے، جب تھک جاتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں، ہمارے اہل علم کے ہاں اس کو کہتے ہیں ذہنی عیاشی۔ تو بھائی ذہنی عیاشی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں سیو کروں اپنے آپ کو، کہ اگر میں سیو ہو گیا ہوں اس کے بعد پھر اگلا مرلہ گھر والوں کا ہے، گھر کے بعد پھر خاندان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنی بنیادی دعوت پوری کر لی ہے۔ خدیجہ مسلمان ہو گئی، بچیاں مسلمان ہو گئی، خدیجہ کی ہو گئی، علی مسلمان ہو گیا، آپ کے گھر میں ہو گئے، آپ کا دوست ابوبکر مسلمان ہو گیا، آپ جن کے ساتھ بیٹھتے مسلمان ہو گئے۔ ہاں اب اپنے خاندان کو دو، وانذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہا گیا جاؤ پہلے حج پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کرو۔ ہر سال حج ہوتا تھا نا، ہر سال حج ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 برس تک ایک موقع پر اجتماعی دعوت دی کہ مجمع کو کھڑا کر کے توحید کی دعوت دی ہو، نہیں، اصول پورا کرے۔ پہلے اپنا گھر خود، پھر قبیلہ، پھر اپنے خاندان کی فکر کرے، اور اس کے بعد جس جگہ آپ رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، اس سے ایسے دین پھیلے گا۔ پھر یہ آپ کھڑے ہیں نا، یہ آپ کا مرکز ہوگا، بس اس کو اس طرح بڑھاتے جائیں چاروں طرف۔ سمجھ آ گئی جی؟ اپنی مسجد، یہ مسجد ہے آپ کی، اس مسجد کے سراؤنڈنگ میں کوشش کریں کہ ہر آدمی کو آپ دعوت دیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کی توحید سے واقف نہیں ہے۔ جب اس کو دے لیں نا، پھر انشاءاللہ ہم لاہور کا بھی سوچ لیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے ترتیب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی ہیں، عالمگیر نبی۔ عالمگیر نبی کا مطلب پوری کائنات کے اکیلے نبی ہیں، اور اتنے بڑے نبی ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے لمبی بھی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف قیامت آنی، اور کوئی نبی نہیں آنا، اور کوئی نبی بھی آئے گا تو اللہ کے رسول کا امتی ہوگا۔ اتنے بڑے نبی کو کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم نے یہ وحی آپ کی طرف اس لیے کی ہے کہ آپ ام القریٰ، مکہ اور ارد گرد کی بستیوں کو ڈرائے۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ دعوت کیا ہے؟ مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیاں، 7 جو ملے گاؤں ہیں، یہ آپ کا دائرہ دعوت ہے۔ نبی کتنا بڑا ہے؟ نبی اتنا بڑا ہے، قیامت تک کا نبی ہے۔ دائرہ دعوت کیا ہے؟ مکہ اور ارد گرد کی بستیاں۔ اس لیے کسی بھی نبی کی، آپ قرآن کی کوئی آیت کھول لیں، جہاں بھی نبی کا نام آئے گا، نبی کی دعوت کے فوراً بعد آئے گا آپ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس لیے اس اصول کی ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو شروع ہوتے ہیں حکومت سے۔ سب سے پہلے کسی ملک میں رہتے تو اس حکومت کو مسلمان کرنا ہے، اس کے بعد گھر والوں کو بعد میں سوچیں گے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے کی تعلیم دینی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور میری رزق میرا حلال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ان ساری باتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ترتیب سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم کے لیے اللہ نے شریعت بھی مقرر کی اور شریعت پھیلانے کا اصول بھی اللہ طے کریں گے، تم اپنی مرضی سے طے نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ بہت اہم تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو واضح کر دوں، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انعام جو شروع تھی، انعام جو ہے آپ کو پتہ ہے بہیمہ کہتے ہیں عربی زبان میں چوپاؤں کو، ان جانوروں کو جو چار پائے والے ہوتے ہیں، ان میں انعام ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ، اونٹنی، گائے اور بھیڑ بکری، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کیونکہ سورت کے آخر میں انشاءاللہ وہاں سے ہم گزریں گے، وہاں ان جانوروں کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت نے حلال کیے ہیں اور ان کو قربانی اور گوشت کھانا ان کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام انعام ہے، اس لیے سورت کا نام انعام ہے۔ لیکن یہ سورہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ اس سے زیادہ پروٹوکول کے ساتھ آسمان سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اگر آپ ادوار کو دیکھیں تو اللہ کے رسول کی دعوت کے ادوار کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ، اس کو ذرا سمجھیں اللہ کے رسول کو سمجھنے کے لیے، یعنی دعوت کے مکہ کے ادوار۔ ایک اللہ کے رسول کے پہلے 3 سال جس پہ آپ انفرادی دعوت دیتے تھے، اجتماعی کوئی کام نہیں کیا، فردن ملتے تھے بس۔ اس کے بعد یہ 1 سے 3 ہجری تک ہے، 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک یہ دوسرا دور ہے۔ ان سارے دوروں میں اللہ کے رسول پر ہونے والے شدائد اور ظلم کی اگر آپ تاریخ دیکھنا چاہیں تو یہ اس طرح ٹریول کرتے ہیں۔ پہلے 3 سال میں کوئی ظلم نہیں ہوا، اس کے بعد یہ شروع ہوئے اور پھر بڑھتے گئے حتیٰ کہ آخری جو دور ہے 3 سال 10 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک، یہ اللہ کے رسول پر سب سے سخت دور تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ 2 لوگ چلے گئے تھے دنیا میں، ان کا معاشرتی طور پر بہت اثر تھا۔ اس لیے خدیجہ چلی گئی تھی، جناب ابو طالب چلے گئے تھے۔ جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ، اس کی وجہ تھی کہ اہل مکہ اللہ کے رسول کو جتنی تکلیف، اللہ کے رسول ڈائریکٹ نہیں ہوتے تھے، اس کی پتہ ہے اگر ڈائریکٹ ہو گئے آپ کو تکلیف دی تو پورے قریش کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ لڑنا پڑے گا، تو وہ یہ رسک نہیں لے سکتے تھے وہ۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بنو ہاشم کی بہت قربانیاں ہیں، یعنی جو شاب ابی طالب میں 3 برس ایک گھاٹی میں رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے صحابہ کی حالت کیا تھی اس میں۔ سیدہ خدیجہ وہیں بیمار ہوئی، اسی بیماری میں فوت ہوئی ہیں۔ تو یہ بنو ہاشم سارے جو تھے وہ ساتھ تھے، اور صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ ساتھ تھے۔ تو یہ آخری جو 3 سال ہیں یہ سب سے زیادہ تکلیف کے سال ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا جو تعداد ہے مکہ میں اوپر 250 کے قریب ہے، اور 250-300 لوگ تو حبشہ چلے گئے، مکے میں رہ کے گیا، یعنی اتنا ظلم ہوا، لوگ مسلمان ہونا بند ہو گئے ظلم کو دیکھ کر، اتنا ظلم ہوا کہ لوگ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، مکہ میں رہ کون گیا؟ اور جو بچے تھے وہ ان کو قید ہو گئے وہاں ابو بن حجم، اور اس میں اتنی تکلیف تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہے آپ کو، بہت امیر خاتون تھی، وہاں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک دفعہ آٹا آیا، گندم آئی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے بھیجا اپنے اس مال سے جو ان کے پاس موجود تھا کہ مسلمانوں کو کوئی روٹی مل جائے۔ لیکن مکے کے سرداروں نے کہا اتنا بھاؤ لگاؤ کہ خدیجہ کی بس ہو جائے، وہ 1 کلو نہ خرید سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 کلو بھی نہ خرید سکی، یہاں تک پہنچی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے نا سیدہ خدیجہ، وہ پتہ کیا ہے، میں بعض دفعہ کہتا ہوں اللہ کی رسول کی نبوت اللہ نے چلائی ہے، لیکن بندوں میں حضرت خدیجہ نے چلائی ہے۔ کس طرح چلائی ہے؟ وہ ایک ایسی خاتون ہے، اللہ کے رسول دن بھر کی تکلیفیں کوئی روداد آ کے سناتے تھے ان کو، اور وہ اللہ کے رسول کے سارے غموں کو نچوڑ لیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا، ایسی خاتون دنیا میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی پر کہا کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا آپ جیسے بندے کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ 6 ایسی صفات، اللہ کے رسول کی 5 ایسی صفات بیان کی، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی بڑی تجزیہ کا اور اتنی بڑی عالمہ خاتون تھی۔ انہوں نے کہا آج میں کچھ خوبیاں ایسا شخص کبھی اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کو لوگ سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری ملاتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی حق کا معاملہ ہو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اس کے لیے کماتے ہیں۔ ایک بندہ کما نہیں سکتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں آج کے بعد تم نے منڈی نہیں جانا، میں کمایا کروں گا تیرے لیے۔ وتقری الضیف، مہمان آ جائے تو آپ مہمان نوازی کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اس غم سے باہر نکل آئیے، بخدا آپ کو کبھی بھی اللہ رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ سیدہ خدیجہ تھی، اللہ کے رسول کے سارے غموں کو نچوڑ، سارا پیسہ
خدیجہ پتہ ہے کیا تھی رضی اللہ عنہا؟ مکے کی ٹائکون تھی. یہ جو لوگ بزنس سے واقف ہیں نا ان کو پتا ہوگا. ایک ہوتا ہے بزنس مین، ایک ہوتا ہے بزنس ٹائکون. بزنس ٹائکون کا مطلب یہ ہے کہ پورا مکہ جتنا سرمایہ لگاتا تھا نا کسی بزنس میں، وہاں اصل میں تجارتی قافلے اجتماعی طور پہ چلتے تھے. پورا مکہ جتنا پیسہ لگاتا تھا خدیجہ کا اکیلی کا اتنا پیسہ ہوتا تھا. بزنس ٹائکون تھی مکے کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا اور آخر میں اپنے لیے آٹا کھانے کے پیسے نہیں تھے. 10 ہجری میں وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کو ان سے بہت محبت تھی، بہت ہی محبت تھی. اس کی ایک الگ داستان ہے. آپ فرماتی ہیں میں صرف ایک اللہ کے رسول کی بیوی تھی جس سے مجھے جلن ہوتی تھی، وہ خدیجہ تھی کہ اللہ کے رسول کبھی اس سے بھولا نہیں کرتے تھے. یہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس قدر عظیم خاتون تھی. خدا کرے کہ اس امت کے دائیوں کو اللہ خدیجہ رضی اللہ جیسی بیٹیاں، خدیجہ کی بیٹیوں جیسی عورتیں دیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کے غم چن لیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول کو تسلیم حضرت خدیجہ نے کیا ہے. دنیا میں وہ شخص سب سے کامیاب ہے جس کی بیوی اس نبی مان لے اس کو، جس کی بیوی اس کو نیک مان لے. دنیا کا سب سے نیک آدمی وہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائی ہیں، ابوبکر بعد میں لے کے آئے. پھر گھر میں رہنے والا بچہ جس نے 10 سال آپ کا، ابو طالب کے حالات مالی بہت کمزور تھے. حضرت علی اللہ کے رسول کے گھر پلے ہیں، ایک دوسرے بھائی دوسرے چچا کے گھر پلتے تھے. اس لیے 10 سال تک آپ کے گھر میں رہنے کے بعد اللہ کے رسول کی دعوت پر حضرت علی نے تھوڑا سا مشورہ کیا اپنے باپ سے. خدیجہ نے یہ بھی نہیں کیا. فرمایا اللہ کے رسول آپ نبی ہو گئے. تو وہ تو کہتی میں تو آپ سے شادی اس لیے کی تھی، آپ کو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ نبی ہیں. کیونکہ جب آپ کے غلام نے میسرہ نے بتائی تھی تفصیل اللہ کے رسول کی کہ نبی رسول جہاں جاتے تھے ہر وقت آپ کے اوپر آسمان سے بادل جو تھا چھاؤں کرتا تھا، وہ تفصیل بتائی نا تو وہ سمجھ گئی تھی. ایسے اللہ کے رسول سے انہوں نے شادی کر لی. مکے کا ہر سردار حضرت خدیجہ کے سے نکاح کا خواہاں تھا، نہیں کرتی تھی شادی. ان کو پتا تھا آخر نبی زمان کی بیوی بننے والی ہے. اور جس دن میسرہ نے آپ کی روداد سفر بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرامات ہوتے رہی ہیں پورے سفر میں، یہ الگ موضوع ہے. ہم اللہ کے رسول کی پہل نبی جس دن پیدا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. نبی نبوت کے بعد نبی نہیں ہوتا. نبی جس دن پیدا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، اور اس دن سے لے کر اپنی موت تک اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا کبھی بھی، کیونکہ نبی کی پرورش خاص ماحول میں کی جاتی ہے. تو اس دن ہی ان کو پتہ چل گیا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت بڑے بننے والے، اس لیے ان سے شادی کر لی تھی. بہرحال حضرت خدیجہ چلے گئی اور جناب ابو طالب بھی چلے گئے. اس کے بعد پھر کفار مکہ نے اللہ کے رسول پر ڈائریکٹ ظلم شروع کر دیا. اس دور، یہ بالکل اسی آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، یعنی 10 ہجری کے بعد آخری جو 3 سال مکہ میں رہے ہیں. اس پر یہ شدائد کا سب سے شدید دور. یہی وہ دور ہے کہ جب اللہ کے رسول تھک گئے تھے نا، پھر اللہ نے معراج کروایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور حال کیا نا اللہ کے رسول، بالکل نئے تازے نئے نبی بن کے آ گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ جب ہوتی ہے نا آپ کو تھک جاتے ہیں، یہ ماڈرن سوسائٹی کا مسئلہ ہے. عام سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ تھک جاتے ہیں یہ گدھے جیسی زندگی گزار کے نا، جو ہم عام یہ ماڈرن انسان گدھے جیسی زندگی گزارتا ہے معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں بندوں نے کبھی اتنا کام نہیں کیا جتنے ماڈرن سوسائٹی میں کیا جاتا ہے. انسانوں نے کبھی اتنا کام نہیں کیا کہ صبح سے لے کر رات تک کام. انسان ہی وہ باقی جانور کرتے تھے، وہ تو کرتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کر کے روٹی کمائی گھر آ گئے. ٹھیک ہے. اس لیے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء ہیں. وہ کیسے بن گئے؟ اس لیے کہ تاجرت ہوتی 2 گھنٹے تھی. سارا دن مسجد میں بیٹھ کر محدثین تھے، دین پڑھا کرتے تھے. تو ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم کدھر جاتے ہیں؟ کوئی مری نکل جاتا ہے چھٹیوں میں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، جاتے ہیں نا سارے ہم. تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 13 سالہ تھکاوٹ کے بعد یا 12 سالہ تھکاوٹ کے بعد اللہ کے رسول کو جنت دکھائی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا کوئی مسلمان جنت میں جائے، اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک کہیں گے زندگی کیسے گزاری؟ کہتے مصیبتیں شدائد تکلیفیں بہت زیادہ تھی. اللہ جبرائیل کو کہیں گے ذرا اس کو ایک جنت کی نظر ڈلوا کے لاؤ. جنت میں نہیں جانا، بس دور سے جنت دکھا کے لاؤ اس کو. جب دیکھیں گے تو اللہ آپ سے پوچھیں گے کیا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہ بخدا مولا تیرے نام کی قسم ایک تکلیف نہیں دیکھی دنیا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی. ٹھیک ہے. اور سدرۃ المنتہا تک لایا گیا. 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی زیارت ہوئی اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی. بہرحال یہ 2 اختلاف، صحابہ میں یہ اختلاف ہے. کچھ صحابہ جمہوریہ کہتے ہیں ہوئی ہے، کچھ کہتے نہیں ہوئی. زیادہ صحابہ کہتے ہوئی ہے زیارت. تو اس کے بعد جو ہے
جہنم دکھائی گئی آپ کو، پورا نظام جو جس پر اللہ چلا رہے وہ سارا نظام آپ پر کھول دیا گیا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوگی، انبیاء کی امامت ملی، سب کچھ یہ سارا ان 3 سالوں میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، یہ آپ بھی آیتیں پڑھتے ہیں ہم، آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول کی کیفیت کیا تھی۔ تو یہ سورت جو ہے ان حالات میں اتری ہے، اور اس سورت کو لے کر 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ جب سورت لے کے آئے حضرت جبریل تو ساتھ 70,000 فرشتے کا جلوس تھا، اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آسمان کی طرف تو پورا آسمان فرشتوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک حدیث میں باقاعدہ ان کی تعداد بیان کی گئی کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل اس کو لے کے آئے تھے، اور جب لے کے اللہ کے رسول نے اسی رات لکھوا لیا، اور پوری صورت کٹی نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں اصل میں اہل مکہ کو کے خلاف فرد جرم لگائی گئی، ان سے مجادلہ کیا گیا کہ تم میرے نبی کو تنگ کیوں کر رہے ہو، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور ایک پورا خطبہ ہے، جس طرح جو خطبہ جمعہ نہیں شروع ہوتا ہے اس کا اسلوب یہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس طرح شروع ہوتا ہے نا خطبہ، الحمدللہ ایک خطبہ ہے پہلے، اس کے بعد پھر شروع اللہ پاک نے بات کی ہے۔ تو پہلی 73 آیات جو ہے، ان 73 آیات میں ان سے مجادلہ کیا گیا۔ کیا کیا باتیں کی گئی، موٹی موٹی 2-4 باتیں میں بتاتا ہوں، وقت اتنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کی گئی ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں دونوں کے مالک ہیں۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، اور باقی رہا مسئلہ تمہارا اسے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ بھی جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا مُعْرِضِينَ، تمہاری تاریخ یہ ہے، یہاں سے اہل مکہ کو اللہ شروع ہو گئے، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی نشانی آئی ہے تم نے اس نشانی کو ہمیشہ جھٹلایا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی تمہارے پاس حق آیا تم نے اس کو جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا يَزْعُمُونَ، قریب تمہیں بتاؤں گا جنہوں نے جھٹلایا ان کا حال کیا ہوا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمَّا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ قَرْنًا مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے پورے نظام کو کس طرح چلا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا آسمان سے بارشیں اتر رہی ہیں، پوری کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے، یہ بات تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے بہت ساری بستیاں جن کو یہ ساری نعمتیں دی لیکن انہوں نے مانا نہ تو ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، تم کیا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو مان نہیں رہو، تم چاہتے ہو فرشتہ اترے؟ تمہاری حالت یہ کہ فرشتہ بھی اتر آیا تو دو اس کے امکان ہو سکتے ہیں، یا تو کسی بندے کی شکل میں اترے گا یا کسی فرشتے کی شکل میں، اپنی شکل میں اترا تم دیکھ کے مر جاؤ گے۔ اب مجھے یہی ہوگا نا جی، حضرت جبرائیل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 پر ہیں، 2 پر کھول دیں تو مشرق و مغرب ڈھانپ لیں، اگر حضرت جبرائیل اپنی شکل میں آ جائے تو برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ تو یہ مرضی کا ایمان ہوگا کہ ڈنڈے کا؟ جبرائیل آ کے کہے پڑھو کلمہ، جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی آ جائے، یا اللہ ایک موقع پر اللہ پاک نے باقاعدہ دھمکی دی پورے جلال کے ساتھ۔ اہل مکہ نے سورۃ اقرا میں اہل مکہ نے کہا اللہ کے رسول کو آج کے بعد آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی نا تو ہم مکے کے سارے سردار مل کے آپ کو پیٹیں گے۔ اللہ پاک نے کہا ان کو آنے دو، فلیدعوا نادیہ سندعوا الزبانیہ، ان کو آنے دو، میں جہنم کے دروں پہ بھیجوں گا، جہنم میں مارنے والے فرشتے بھیجوں گا۔ میں نے آپ کو جہنمی کے جسم کے بارے میں بتایا ہے کہ جہنمی کا جسم کتنا بڑا ہوگا، ایک داڑھ اور پہاڑ جتنی ہوگی، اور یہاں سے لے کر اس کندھے تک کا سفر 3 دن میں ایک عربی گھوڑا بھاگ کے طے کرے گا، اور ریشو یہ ہوگی کہ 999 لوگ جو دنیا میں انسان پیدا ہوں گے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ ان کو عذاب دینے والے فرشتے صرف 19 ہیں۔ آپ ایک فرشتے کا وجود اور حجم بتائیں کتنا بڑا ہوگا، جو اتنے بڑے بڑے جسم والے اتنے انسانوں کو عذاب دے گا۔ قرآن نے بیان کیا ہے علیہ 17، صرف 19 فرشتے جہنم پر رکھے ہم نے۔ اللہ نے کہا تھا اگر آج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اٹھ کے آ جاتے اور مجھے روکتے نماز کے لیے، اللہ رب نے زبانیاں بھیجنے تھے اور ان کی بوٹیاں بوٹیاں ہو جانی تھی مکے والوں کی۔ آپ ذرا دیکھیں نا، جس شخص کی فوج میں زبانیاں فرشتے موجود ہوں وہ مکے میں پٹ رہا ہے، یہ ہے دعوت، یہ سنت ہے۔ ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے تو چوڑے نہیں ہوتے۔ جس شخص کی فوج میں جبرائیل اور میکائیل لڑنے کے لیے خوش بختی سمجھتے ہیں،
اور جس کی فوج میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ زبانیاں تمہاری فوج کے ہے، اگر یہ تمہیں تکلیف دے گا تو زبانیوں کو بھیجوں گا. آپ مجھے یہ بتائیے اس کو اللہ 10 سال تک مکے میں پٹوا رہا ہے کیوں؟ صرف اس لیے کہ بات واضح ہو کہ دنیا میں حق اور باطل کی لڑائی کا مقصود کیا ہے. حق کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال فرمایا، وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا فرشتے کے آنے کی 2 شکلیں، یا تو وہ آئے گا اپنی شکل میں، تو اپنی شکل میں آئے گا تو اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. فرشتہ پھر زبردستی کا ایمان ہے، یہ تو ڈنڈے والا ایمان ہے نا. فرشتہ اگر اپنی شکل میں آگے کہہ کہ ایمان لاؤ، تو اگر وہ آدمی کی شکل میں آئے گا تم پھر کہو گے یہ بندہ ہے. اس لیے مسئلہ تمہارا یہ نہیں ہے کہ فرشتہ چاہیے انسان، مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تمہارے دل اصل میں اللہ کی بات کی ماننے کی طرف آمادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا تمہارا قل غیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات، کیا تم مسئلہ یہ ہے تم دوست اللہ کے علاوہ دوسروں کو بنانا چاہتے ہو، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے والی اللہ کی ذات ہے. تو یہ ساری ان پر کافی ساری جو ہے ان کے یعنی ان پر پھر یہاں بھی کہا گیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود اس وقت کیونکہ مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ جو مشرکین یہود تمہیں بتاتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ پوچھو، یہ ان کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس طرح جانتے ہیں ان کو سچا جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہاں دوبارہ پھر کہا گیا، آپ نے فرمایا من اظلم ممن افترى اللہ کذبا. اس کائنات میں سب سے بڑا ظالم جو ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، اللہ کی آیات کو جھٹلائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا نا کہ آپ اللہ کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں تو سچے نبی پر ہم آپ کی بات نہیں مانتے، یہ نہیں کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس کے بعد وہ ظالم ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی آیات ہے پھر نہ مانے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. او کذ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. یہیں آ گیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. یہ آیت صحابہ کے لیے بہت پریشان کن تھی. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہیں ہوا، یہی لوگ ہدایت والے. صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو ہر آدمی چھوٹا چھوٹا ظلم کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، پریشانیاں ہیں. تو پھر نبی اکرم قرآن میں دوسری آیت اتری جو سورہ لقمان کی کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے. وہ ایمان ایسا ایمان اللہ کو چاہیے اس پہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو، تو شرک اللہ کو بالکل قبول نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اصول اپنا بتایا ہے کہ اصل میں ان قوموں کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں جو اللہ کی نافرمانی کرتی، اس کے بارے میں میرا اصول کیا، اس کو سمجھو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہاں سختی سے کہا گیا ہے. اللہ پاک نے اپنا اصول یہ بتایا. سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اس سے پہلے تھوڑا سا کہا وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول پریشان ہونے والی ذات تھی. سورہ کاف میں آپ کو کہا جا رہا ہے اللہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر بیٹھیں گے، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو غم اتنا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. اگر اس سے پہلے بھی رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، پہلے آپ کو نہیں جھٹلائے جا رہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے کیا کام کیا؟ جب جھٹلایا جاتا ہے تو صبر کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے 1000 سال کے قریب دعوت دی، صبر کیا. 70 لوگ مسلمان ہوئے، 1000 سال 70 لوگ صرف مسلمان ہو گئے، 70 سے 80 لوگ. کتنی بڑی ان کا صبر کی حالت کیا ہے. فَصَبْرُ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ، تکلیف سہتے رہے، وہ تکلیف ان کو دی جاتی رہی حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہم نے اپنی مدد کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا تمام کام کریں. اس لیے آپ اس بات میں پریشان نہ ہو کہ آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو، لکھی ہوئی باتوں کو آپ نہیں بدل سکتے. اللہ کا اپنا اصول ہے، یہ کائنات اسی پر چلے گی. آپ کے بارے میں طے ہے کہ کتنے سال تک آپ نے یہاں سہنا ہے، اس لیے ابھی آپ کے دن بدلنے والے وہ آ جائیں گے، پریشان نہ ہو. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ایسی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، لہذا ان خبروں پر غور کیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور لہجہ بدلا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ سے یہ بات نہیں گوارا کی جاتی، اگر آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، تو پھر ان کے مطالبے آپ پورے کر دیں اگر آپ پہ طاقت ہے تو. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے آسمان سے کوئی کتاب ہمارے سامنے اتری، یا آپ ہمیں دکھاؤ کہ واقعی اللہ وہاں پر ہے. تو کہتے ہیں ان کا نا کبر علی کا ارادہ، اگر آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، یعنی آپ بہت، اللہ کے رسول بہت تھک گئے تھے، بہت تکلیفیں تھی، تو برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ایسے کریں ان کو وہ جو مانگ رہے ہیں نا دکھانے کا کوئی ذریعہ پیش کریں. دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی سرنگ کھوتے زمین میں کہ آپ ان کے مطالبات کو پورا کریں، یا کوئی سیڑھی ڈھونڈے جو آسمانوں تک پہنچ جائے. اس لیے آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو.
آپ کا کام کچھ اور ہے. بلو شاء اللہ لجمع ہوگا، اگر اللہ چاہتے نا ہدایت لوگوں کو دینا تو ان سب کو ہدایت دے دیتے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ فلا تکونن من الجاہلین. لہذا آپ ان باتوں ایسے مطالبے چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوا کریں، بس آپ دعوت کا کام کرتے رہے. اس لیے اس وقت جو ہمیں داعی لوگوں کو لوگوں کی گمراہی کے نتیجے میں غلبہ اسلام کا جو نشہ چڑھ جاتا ہے نا، یہ نشہ بہت چھوٹا ہے. تکلیفیں ہوتی ہیں دین کے کام کرنے، دین پہ تکلیفیں ہوتی ہیں. اس وقت جلدی کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ اللہ پاک نہیں دیکھ رہا ہے کہ دین کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں اللہ کو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین والوں کا فکر مند ہوں. لہذا میرا کام بھائی لوگوں کو دین کی طرف درست لہجے میں خوبصورت انداز میں بلاتے رہنا ہے. تکلیفیں بھی آئیں گی، لوگ نہیں بھی مانیں گے، کوئی آگے سے دھکا بھی دے دے گا، کوئی برا بھی والا بھی کہے گا، کوئی تکلیف بھی آ جائے گی، تو صبر کرے نا، دین کی دعوت دے. کام کتنا بڑا ہے اللہ کی طرف بلانا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس کائنات میں اس شخص سے پیاری کسی کی بات ہوتی ہے جو اپنی بات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ بھی آپ کو اعزاز مل رہا ہے نا ساتھ. سب سے بڑا عمل جس کا سب سے زیادہ اجر ہے وہ دعوت دین ہے. اور یہ اجر ایسا ہے، اس کا کوئی اجر متعین نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کا اجر فرشتے لکھ کے نہیں سکتے. سورہ نون میں بیان کو ان لک اجرا غیر ممنون. آپ کی دعوت کا ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے دعوت کے کام کا اتنا زیادہ اجر ہے، اس لیے اجر زیادہ ہے تو صبر بھی زیادہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنا اصول بیان کیا، میں کرتا کیا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. میں کرتا یہ ہوں کہ ایک قوم پر حق کی دعوت بھیجتا ہوں، پھر ان کو وہ دائی جو ہے وہ ان کو نصیحتیں کرتا ہے، ڈراتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے. پھر ان کو اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہوں، کبھی ان کا حالات تنگ کر دیتا ہوں، کبھی ان پر کوئی دشمن مسلط کر دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ پلٹے، واپس آئیں، اللہ کی طرف آئیں. ان کی زندگی کو میں اچھا نہیں رکھتا، ان کو مسائل میں پھنساتا رہتا ہوں. آج آپ کو پتا چلا کہ IMF کا کیا مطالبہ ہے نئے پاکستان کے لیے؟ انشاءاللہ چل جائے گا پتا. کہہ رہے ہیں لوگ 100 روپے کا یونٹ ہوگا اور PIA کو وہ فروخت کریں، اور پتہ نہیں اور بھی وہ بجلی کا تیل 350 روپے کریں. یا IMF نے کہا آپ کو مزید بھیک دینے کے لیے یہ ہے، تو صبر کریں نا. تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا جی. اللہ کی نافرمانی پر ہم کرے رہیں گے تو اللہ رب یہ نہیں کرتے کہ اللہ موج کی زندگی دیتے ہیں. مسلمان کے لیے کوئی موج نہیں ہے دنیا میں، صرف ایک ہی موج، اللہ کی بات مان لے. اس لیے مسلمان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے. اللہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو دھکے کھلواتے ہیں، دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو چوٹیں پڑتی ہیں، یہ رسوا ہوتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کے پاس حضور آ کر توبہ کریں، مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ رب العزت کو سمجھے کہ وہ ہمارا رب ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ اگر یہ باز نہیں آتے، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ. جب ہم ان کو بار بار ڈراتے ہیں، یہ باز نہیں آتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کے حالات اچھے کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے اگر اس کے بعد جو ہم حالات مزید اچھے ہو جائیں، اگر وقت آ جائے دین کے پر اللہ کی بات مانے بغیر، تو سمجھیں کہ اللہ نے ہماری رسی دراز کر دی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ اگر ہم نہ مانے تو مار دیا جائے نا. ہمیں تکلیف میں رہ رہے نا ہم لوگ. تو بھئی کافر کے بارے میں تو اللہ نے کہا اس کو ملنا ہی دنیا میں ہے. میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْ بُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. اگر تم کافر، مجھے تمہارے کافر ہونے کا خدشہ نہ ہو تو کفار کو اتنی دنیا دوں کہ اپنے گھر، چھتیں، بیسے، صوفے، بیڈ سب کچھ سونے چاندی کے بنائیں. ان کو اتنا مال دے دو. مجھے پتا ہے تم دیکھ کے کافر ہو جاؤ گے، اس لیے ان کو اتنا دیتا نہیں ہوں. کافروں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے ہی دنیا. لہم فی الدنیا، نبی اصل فرمایا تھا تمہارا ان کے لیے دنیا میں، ولا نا فی الآخرہ، ہمارے لیے آخرت میں. بھائی ہماری قیمت ہی کوئی نہیں ہے. مومن کی کیا قیمت ہے جس کو جنت ملنی ہے؟ وہ شخص جس کی آخری شخص کی بادشاہی اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی، اس پوری دنیا کی بادشاہی سے 7 گنا زیادہ ہوگی. اس شخص کا کسی کافر کے ساتھ میچ ہے؟ جنتی ہیں آپ، جنتی. جنت والے کا مسئلہ اور ہے. اس لیے گن کو کیا خریدنا ہے؟ اللہ ہمیں گن نہیں دینا چاہتا. کہتے ہیں جب یہ لوگ مصر ہو جاتے ہیں ہمیں گن دی چاہیے، دنیا ہی چاہیے، آخرت نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں ان کے حالات تنگ نہیں کرتا، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ان کی رسی دراز کر دیتا ہوں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ اکبر. واملی لہم ان کیدی متین، ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں، جاؤ عیاشیاں کرو، موجیں لو، جو چاہیے لے لو. میری تدبیر بڑی سخت ہے. فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ یہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں کہ اب موج کی زندگی ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اب سب کچھ مل گیا جو میں چاہتا تھا. اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتہ، اچانک سب کو پکڑ لیتا ہوں.
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، میں ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہوں. ان کا نام لیوا خاندان کا بچہ کو نہیں بچتا. کوئی جانتا ہے آج فرعون کے خاندان کو؟ آج زندہ ہے کسی فرعون کو جانتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، میں ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں ساری تعریفیں میرے لیے ہے. یہ اصل میں کیا کرتا ہوں؟ تمہیں سمجھاتا ہوں، تکلیفیں دیتا ہوں، شدائد اللہ کی طرف پلٹو، معافی مانگو. اب پچھلے یہ 6 ماہ کی سردی میں بارش نہیں نہ ہوئی، ہم نے پاک پنجاب میں کیا کیا؟ بڑے اپنے سرمایہ کا مظاہرہ کر کے مانگ تانگ کے دبئی سے مصنوعی بارش. فقیروں نہیں، فقیر اللہ ذلیل بھی فقیروں کے پاس آتا ہے. انہوں نے دبئی سے مانگ تانگ کے مصنوعی بارش کی کوشش کی. کیوں نہیں لاہور کے میئر نے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سارے لوگ ہم آؤ چلے مسجدوں میں جا کے اللہ سے بارش مانگیں؟ اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ اللہ کے پاس آ کے نہ روتے، ان کے آنسو 10 تک گرتے تھے، آسمان سے کتنی بارش پڑتی تھی؟ ہم نے خود اپنے گاؤں میں دیکھا ہے. قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ وہ تقریر کر رہے تھے تو بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو کسی بندے نے کہا حضرت دعا کریں. انہوں نے دعا شروع کی، دعا کے دوران بارش شروع ہوگی. قحط تھا. اللہ پاک دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ یعنی میں حیران تھا کہ بات اجتماعی طور پر کیوں نہیں ہو رہی کہ صلاۃ استسقاء پڑھو، لوگوں آؤ میدان میں جمع ہو. کتابی اسٹیڈیم میں کل وزیر اعلیٰ پنجاب ساری کابینہ آئے گی، اللہ سے مانگے گی بارش. کوئی نہیں مانگ رہا تھا نا. ملی؟ نہیں ملی. مصنوعی بارش نے ہمارا کام کیا؟ نہیں کیا. اس سے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر دنیا کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. یہاں کے خوش ہو جاتے ہیں، جب خوش ہو کے بالکل راضی ہو جاتے پھر پکڑ لیتا ہوں. اس سے میرے بھائیوں کل اللہ کے پلان کے بارے میں ہم نہیں جانتے. یہ جیل ہے جس میں ہمیں کھلا چھوڑا ہوا ہے اور ہماری ہر ایک چیز کی سرویلنس ہو رہی ہے 24 گھنٹے. یہ جیل ہے. اللہ نے کہا ہے یا معاشر الجن والانس، اے دنیا میں اللہ کو للکار کے چلنے والوں، اگر تم اللہ کی جیل سے آزاد ہونے کی طاقت رکھتے ہو، یا زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر تو نکلو. میں رب کتنا بڑا ہوں، میری جیل بڑی ہے، بتا صرف یہ ہے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا، اگر تم میری جیل سے آزاد ہونے کی قوت رکھتے ہو تو نکلو نا آسمان و زمین کے کناروں سے باہر. توڑو آسمان و زمین کے درمیان جو اللہ نے حال دیواریں بنائی، ان سے نکلو باہر. دیکھو تم نکل سکتے ہو. فانفذوا لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے. ہاں میں نکالنا چاہوں تو نکال لوں گا تم. اس لیے بھائی ہم اللہ کی جیل میں، جتنے اللہ بڑے اس کی جیل بھی بڑی ہے. جیل میں رہنے والے مسافر اللہ کی نگاہ میں ہر وقت اللہ دیکھے نا تمہارے ساتھ کرنا اس نے کیا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ بدر ہوگا. اللہ نے اصول امت محمدیہ میں رکھا ہے. پہلوں میں اور تھا، اب اور ہے. امت محمدیہ میں اصول یہ ہے کہ اللہ کفار کو عذاب ہمارے ہاتھوں سے دلوائیں گے. پہلے امتوں میں اللہ ڈائریکٹ بھیج دیتے تھے، اب نہیں، ان کو عزت دینی ہے اس لیے ان کفار کو عذاب ان کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا. پھر اللہ نے بدر قائم کر دی. کیا ہے نا، وہ 70 کے 70 جو تھے سب قریش کے سردار تھے. ابو جہل گیا، عتبہ گیا، ساری کاکری گردیں اللہ نے کٹوا دی اور ذلیل کر کے کٹوائی. اس سے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے منصوبے کو سمجھنا چاہیے، تاکہ اس سے پہلے اللہ کہتے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، میں تمہارے اوپر غالب ہوں، قاہر ہوں، میرا زبردستی قانون چلتا ہے تم پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، یہ دنیا تمہاری جو چل رہی ہے نا، میں باقاعدہ اس دنیا کو چلا رہا ہوں، میں غالب ہوں. يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، میں باقاعدہ اس کائنات کے نگران بھیجتا ہوں کہ کائنات کو کچھ ہو نہ، چوکیدار کھڑے ہیں. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، اس لیے جب ہم کسی کو موت دینا چاہتے ہیں تو وہی ہمارے نگران جا کے اس کی جان قبض کر لیتے ہیں. بس تیرا وقت ختم ہو گیا. تجھے اتنی آزادی، تیری جیل اتنی تھی، اب اگلی جیل میں جاؤ، ہماری جیل میں، قبر میں. اس سے میرے بھائی یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں دے رہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو تو جانا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا تذکرہ کیا گیا جو انہوں نے کہا تھا، چاند کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے. ستارے کو دیکھ کے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غروب ہو جاتا ہے. چاند کو دیکھ کے کہا یہ بھی غروب ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک توحید کو جانتے نہیں تھے. نہیں، یہ جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ ایک ڈائلیکٹک میتھڈ ہوتا ہے، مکالماتی اسلوب ہوتا ہے ایک دلائل دینے کا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکالماتی اسلوب ڈائلیکٹک میتھڈ کا بانی دنیا میں سقراط ہے.
نہیں بھی سقراط نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی کسی پر گفتگو کرنی ہے تو آپ نے مکالمہ شروع کر دینا اس سے. مکالمہ کرتے کرتے آپ حقیقتاً اس کو اس جواب پر لے جائیں جو آپ اس سے دلوانا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹک میتھڈ. سقراط اس کا بانی لوگ کہتے ہیں. سقراط نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے. یہ ہوتے چرایا ہے ادھر سے، یہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ وہاں سے چرایا ہوا. اس لیے دنیا میں وہی کی اللہ کی توحید پر ڈائلیکٹک میتھڈ پر گفتگو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. ہر جگہ یہی کیا نا. یہاں کیا کہا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا کا چاند کو دیکھا. اس سے پہلے اوپر اللہ نے ذکر کر دیا نا اپنے باپ کو. اس سے پہلے توحید کی دعوت دے چکے ہیں وہ. اس کا مطلب مسلمان تھے. نبی تھے تو دے چکے تھے نا. نبی کبھی بھی کسی دور میں مشرک نہیں ہوتا. نبی ہر دور میں ایمان ہوتا ہے. بس نبوت کا تاج اس پہ سر پہ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے حضرت ابراہیم جب بتوں کی ان تجارت کے لیے ان کا باپ بھیجتا تھا تو وہ بت بیچا کرتے تھے. جو ذلیل ان کو کیا کرتے تھے. اس لیے نبی ہر دور میں واحد ہوتا ہے. لہذا فلما انہوں نے دیکھا تینوں چیزوں کو. دیکھنے کے بعد پھر جو ہے نتیجہ توحید کے اس سبق پر پہنچ گئے کہ نہیں. فلما آفرت قال یا قوم انی بری مشرکون. جب وہ ساری غروب ہو گئے تو کہا اے میری قوم انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے تم شرک کرتے ہو. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا نام لے کے کہا ہے. اور اس کے بعد کہا ان کی اولادیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے سارے رشتہ دار، یہ سب کے سب بھی اگر شرک کی بات کو سمجھائے ولو اشرکو. اگر ولو کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے. لو کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بفرض محال. بفرض محال کا مطلب ہوتا ہے، میں مثال کے طور میں کہوں اگر اس وقت دن کے 12 بجے ہوں تو 12 بجے ہوں گے. میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر اس وقت دن کے 12 بجے ہوں تو بجے تو نہیں ہے نا. ہونا بھی ممکن نہیں ہے کہ 12 بج جائے، لیکن فرض کر لیا ایک منٹ. تو لو کا عربی میں یہ مطلب ہوتا ہے لو اشرکو، اگر یہ شرک کرے. امکان نہیں ہے اس بات کا. امکان نبی شرک نہیں کرتا. اللہ کی معرفت جس کو اس حد تک حاصل ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کی وحی اس پر آ رہی ہے، اس سے شرک کیا کرنا ہے. ولو اشرکو، اگر ہاں ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ وہ شرک کریں گے، لیکن میرا اصول سنو، یہ بھی شرک کریں گے تو میں ان کی زندگی کے سارے اعمال کو غارت کر دوں گا. شرک اللہ کو قبول نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس مثال کے ذریعے. اگر وہ مثال ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے نا تو شرک کی شناخت کے لیے وہ کافی ہے کہ ہم مثلا کرتے کیا ہے. اللہ کے مقابلے میں ٹڈیوں کو کھڑا کرنا، چونٹیاں بھی نہیں ہیں. یہ توہین ہے. اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اتنی میری توہین کر رہے ہو تم کہ ان ذروں کو میرے سامنے کھڑا کر رہے ہو خدا بنا کے. یہ ذرے بھی نہیں ہے. میں تو ریشو ہی سے تلاش کرتا رہتا ہوں ان اللہ کے شریکوں کی اللہ کے ساتھ ریشو کیا ہوگی. کوئی ریشو نہیں. اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا. سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد پھر توحید کے دلائل آگے تفصیل سے دیے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا کا نظام میں نے دانے کو بنایا، دانے کو پھاٹتا ہوں، پھر اس سے تمہارے لیے فصلیں اگاتا ہوں، تمہارے لیے اناج اگتا ہے، سب کچھ. یہ ساری میری توحید کی. یہ کون کر رہا ہے؟ کون پھاٹتا ہے دانے کو؟ میں پھاٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں. اس کے بعد آخر پارے کے پہلے 2 صفوں پر ایک بہت عجیب اصول بیان ہوا. یہ آپ کے لیے ایک عجیب انکشاف ہوگا. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. 5 منٹ دے دیں، آپ تھکتے نہیں گئے. چلیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ فرماتے ہیں. اور دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ. جی دوسری آیت، پہلی تو یہ ہے، اور دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء جب دنیا میں آتے ہیں تو میں باقاعدہ طور پر دنیا میں ان کے دشمن کریٹ کرتا ہوں، بناتا ہوں. جعلنا، پیدا کرتا ہوں ان کے دشمن. اور دشمن ہوتے کون ہیں؟ وہ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. جس بستی میں نبی آتا ہے اس بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں سب سے بڑے انبیاء کے، اور سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں. اس لیے دنیا میں موجود حق کے لیے باطل ہونا ضروری ہے. حزب اللہ کے کو پہچان کی وجہ حزب الشیطان ہوتی ہے. اس لیے دشمنی اللہ باقاعدہ کریٹ کرتے ہیں دنیا میں. باطل ہوگا، اور باطل ہو ہی نہ تو حق واضح ہو سکتا ہے. حق اور باطل کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ رب العزت کا دنیا میں اسلوب یہ ہے کہ اللہ ہر دور میں ایک اپنا بندہ کھڑا کرتا ہے، نبی یا نبی کا متبع. اس کے ساتھ ایک جماعت ملتی ہے، وہ حزب اللہ ہوتی ہے. ادھر شیطان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جماعت ملتی ہے، حزب الشیطان ہوتی ہے. ان دونوں کو آپس میں دعوت کی سطح پر، علم کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، ہر سطح پر ان کے آپس میں جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نتیجتاً جب وہ حق پہ قائم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حزب الشیطان کو اللہ ان کے ذریعے ذلیل کرواتا ہے.
پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ حق کا غلبہ ہو جاتا ہے. اگلے دور میں پھر جب یہ ان کی اولادیں پچھلے بار والے جو ہیں وہ پھر اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا دائی آ جاتا ہے، پھر وہ ایک حزب اللہ پیدا کرتا ہے. یہ جھگڑا ہے سارا. آپ دیکھیں نا انبیاء علیہ السلام پوری تاریخ کو، حزب اللہ حزب الشیطان، حزب اللہ حزب الشیطان، ہر موسیٰ پھر اس کے لیے فرعون، ابراہیم نمرود آ جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آ جاتے ہیں، پوری تہذیبیں کھڑی ہوتی ہیں. تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ کسی دور میں باقاعدہ دشمن کریٹ کرتے ہیں. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہاں یہ جتنی بھی ہماری اسلامی تحریکیں ہیں جو دینی کام کرتی ہیں، اور خصوصاً وہ کہتی ہیں دین کے غلبے کے لیے وہ انتخابی سیاست کرتی ہیں، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی بہت بڑی اس پر، یہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہے نا. یہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتی، ان کا دشمن کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کو عجیب نقطہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ حزب اللہ اگر یہ ہے نا تو حزب الشیطان ہوگی. ان کے مقابلے میں حزب الشیطان کون ہوتی ہے؟ کبھی تو ان کا الائنس، مثال کے جماعت اسلامی ہم لے لیں، کبھی جماعت اسلامی کا الائنس ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صوبے میں، دوسرے صوبے میں ہو جاتا ہے مسلم لیگ کے ساتھ، تیسرے صوبے میں ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، چوتھے صوبے میں کسی اور کے ساتھ. اب ان میں بتائیں حزب الشیطان کون ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اگر میں حزب اللہ ہوں، سمجھ آئی نا آپ کو؟ اگر میں اللہ کی جماعت ہوں، اللہ والے ہوں، تو یہاں حزب الشیطان کون ہے؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ طے ہی نہیں ہوتا کہ میں لڑ کس کے خلاف رہا ہوں، میرا دشمن ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں کامیابی کس کے خلاف ملے گی؟ وہاں ان کا تو جو کامیاب ہوتا ہے ان کا طے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ آدمی آپ کو روٹی نہیں دے رہا، میں روٹی دوں گا. آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہم دین کو غالب کریں گے، یہ دین کو غالب نہیں کر رہے. کون؟ وہ جن کے ساتھ آپ کے الائنس ہے، ان کے ساتھ آپ کا الائنس ہے. تو پھر دین کے غلبے کا مسئلہ تو پیچھے رہ گیا. یہ پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں اسلامی تحریکیں غالب نہیں آ رہی، ان کے پیچھے وجہ سے یہ ہے کہ ان کے لیے دشمن کوئی نہیں ہے. جب تک دشمن نہیں ہوتا دین کا غلبہ نہیں ہوتا. اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی تو تمہارے سامنے ہوگا نا جس کے خلاف تم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں یہ چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ وہ ان کی دعوت انشاءاللہ مؤثر ہو جائے گی. وہ دعوت کے ذریعے بھی کریں گے پھر مؤثر ہو جائے گا، جس کے ذریعے بھی کریں گے وہ مؤثر ہو جائے گا. لیکن پہلے کم از کم دین سنت پہ تو آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے باطل کو طے کیا تھا کہ کیا ہے، اس کے بعد غالب آ گئے، اگرچہ تکلیفیں بہت ہوئی. اس لیے ہر دور کا باطل بھی طے ہونا چاہیے، حق بھی طے ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب. اس کے بعد پھر حلال و حرام کی کچھ باتیں، ان جانوروں کا تذکرہ کیا جو قرآن میں کئی مرتبہ ہوا ہے، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں. خصوصی طور پر جو یہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جن جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ خنزیر سے ہی بدتر ہوتے ہیں. آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. یہ سب سے پہلے فرمایا حرام چیزیں جو اللہ پاک نے کی ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ مردار حرام ہوتا ہے، پھر کیا ہے؟ خون ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے خنزیر، پھر کیا جس کو اللہ رب العزت کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا. سب سے کم پلید ہوتا ہے مردہ، پھر اس سے زیادہ پلید ہوتا ہے خون، اس سے زیادہ پلید ہوتا ہے خنزیر، اس سے زیادہ پلید ہوتا ہے جس حلال جانور کو اللہ کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. یہ ترتیب بھی ایسے ہی ہے. خنزیر سے زیادہ پلید ہوتا ہے وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے. یہ ترتیب سمجھے قرآن پاک کی. اصل مسئلہ حلال جانور نقطہ نظر کے بعد وہ اتنا پلید ہو جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھ. اس سورت کا اختتام پھر اسی دوبارہ وہی جو ملت ابراہیم کا تذکرہ ہوا تھا نا درمیان میں، اسی پر ختم کیا گیا ہے کہ آپ اصل میں اعلان کر دیں. یہ جو ابراہیم مکے والوں کا مسئلہ کیا تھا، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعوت کیا ہے. کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا ہے. کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ان کو بتائیے قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں. اس کے بعد یہ تو دو اعمال بڑے بڑے بتائے نا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک تو نمازی تھے، دوسرا ان کا بڑی سنت حج ہے. آج بھی ہم حج کیا ہے مجھے کوئی پوچھے، میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی اداؤں کو دہرانے کا نام حج ہے. یہ ہے اللہ کے راستے پر قربانی دینے والوں کی عزت. بھاگتے ہیں نا سارے جا کے صفا مروا پر. کون بھاگا تھا؟ جس نے اللہ کی توحید کے لیے پہلے قربانی دی تھی. وہ خاتون بھاگی تھی. اللہ کہ بھاگتے رہو حاجرہ کی طرح، مجھے مزہ ہی بڑا آتا ہے اپنی بندی کے بھاگتے کو دیکھتا رہو. یہ میرا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بچوں کی. مینار کیا ہے؟ یہ کنکر کیا ہے؟ جمرہ کبرا سغرا کیا ہے؟ یہ وہی کنکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے نے جب اللہ کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو شیطان نے بقایا تو تمہارے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو اللہ نے عبادت بنایا ہے اور چلا دیا اس کو کہ یہ ادائیں مجھے اتنی پسند ہے جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کو اللہ اتنا عزیز رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کرنی ہم اللہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کرنی. وہ ادائیں ان کی ہے، کر کیوں رہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے نا، اللہ نے کہا آدم کو اور دو آدم کو کر دیا. بھاگی ہاجرہ تھی، اللہ کو پسند ہے، لگے بھاگتے رہو لیکن بھاگو میرے لیے. یہ توحید ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سو قل ان صلاتی و نسکی. اس کے بعد کہا ایک قصہ مکائیے، و محیایا میری ساری زندگی، و مماتی میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین اور میں اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا فرمانبردار ہوں. کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط، پچھلی آیت اس سے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے یہ نصیحت کی ہے، راستہ دکھایا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلوں. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ دین قیامہ، وہ مضبوط دین، ملت ابراہیم. یہ جو اگلے بیان ہے پھر ملت ابراہیم کا بیان ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ملت ابراہیم سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.